بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ، عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک روز حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی غار کے قریب ایک پتھر دیکھا، اس پر ایک درود پاک لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ لکھا ہوا تھا اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 50,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک ہیں، یہ پتھر پہ آپ نے یہ عبارت دیکھی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ درود شریف نوٹ فرما لیا سبحان اللہ۔ اور اسے پڑھنے لگے واہ، بعد میں ایک روز آپ کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی درود شریف کے متعلق پوچھا، کیا واقعی وہ درود شریف پڑھنے سے 50,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس درود شریف کو پڑھنے سے 50,000 نہیں بلکہ 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پاک اللہ، ہمیں بھی ماشاء اللہ۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب۔ سبحان اللہ، آمین۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، جس کی غلامی میں وہ آقا نظر صلو آئے، علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے عید کے رنگ دوستوں کے سنگ۔ پروگرام کا نام ہے عید کے رنگ دوستوں کے سنگ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، آمین، ادھک اللہ آمین۔ سنہ کا۔ عید کا موقع ہے، عید کی خوشیاں ہیں، اور کہیں پر جو ہے وہ پارٹی ہو رہی ہے اور کہیں دعوتوں کا اہتمام ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دوست دوسرے دوست کے گھر گیا اور دعوت تھی کھانے کی، لیکن وہ کھانا نہیں لگ رہا، باتیں لگی جا رہی ہیں، یہ باتیں وہ باتیں، تو بات یہاں پر آئی کہ بھائی وہ آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے؟ تو ایک نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے کھانے کی خوشبو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ تھا کھانا لگائیے، باتیں بہت ہو گئیں، تو مہمان وغیرہ آئے ہوئے اور پارٹی وغیرہ ہو رہی ہے، تو اب جب بیٹھتے ہیں ساتھ دعوت وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے تو بعض دفعہ موضوع سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ٹاپک سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، بات کیا کریں۔ تو یہ ایک پروگرام ہم لے کر آئے ہیں جس پروگرام کے نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ عید کے رنگ دوستوں کے سنگ۔ اب دوست بیٹھے ہیں، اچھی گفتگو کیجئے، کوئی واقعہ سنائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کیجئے، بزرگان دین کی بات چیت کیجئے، کوئی سوال کر لیجئے، کوئی اشعار کی تکرار ہو جائے، یعنی باربیکیو پارٹی بھی ہو، دعوت کا اہتمام بھی ہو تو اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ ہر وہ کام کریں جو جائز ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، نعتوں کا اہتمام ہو، درود خوانی کا اہتمام ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ اور یہاں پر بھی آج ہمارے ساتھ جو ہے 3 شخصیات موجود ہیں، ان کے دوست ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بات چیت ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ٹیم میں شامل ہیں ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں جن کو آپ اکثر مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں، عارف اتاری۔ سبحان اللہ۔ کیسے ہیں عارف بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ کے دوست؟ ماشاءاللہ۔ اور دوسری جانب ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ، بڑا ایک اچھا انداز ہے، منفرد انداز ہے، ہمارے پیارے دوست، ہمارے پیارے بھائی ایاز مدنی۔ سبحان اللہ۔ ویلکم، خوش آمدید، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور تیسری ہماری شخصیت جن کو آپ مدنی خبروں میں زیادہ تر دیکھتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، ایک اپنا انداز ہے ان کا، اور ہماری مراد ہے اویس اتاری۔ سبحان اللہ۔ اویس مدنی اتاری ماشاءاللہ موجود ہیں۔ کیسے ہیں اویس بھائی؟ الحمدللہ۔ آپ سب کوئی خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا۔ تو مزے مزے کے سیگمنٹ ہیں اور ایسے سیگمنٹ ہیں جس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دینی باتیں ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ باتیں ہوں گی جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ جی عارف بھائی، کون کون سے دوست آئیں، ذرا کچھ تعارف ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ عبدالسمیع احمد، عبدالسمیع احمد، زبردست، محمد حمزہ احمد، بہت اچھی آواز ہے آپ کی یار۔ چھت پہ رکھوا محمد دوں؟ قاسم رضا، قاسم رضا۔ دوسرے والے بھائی؟ فیضان رضا، فیضان رضا، زبردست۔
मोहम्मद हम्माद। मोहम्मद हम्माद। जी। मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। आगे पीछे। फ़ाखिर शाहिद। पाकिस्तान से ही? जी। अच्छा चलो। साइल रजा अत्तारी। माशाअल्लाह। मदीना मदीना। हसन रज़ा। हसन रजा जी। मोहम्मद हुज़ैफा। मोहम्मद हुज़ैफा। जबरदस्त मोहम्मद उवैस। जबरदस्त। अहमद रजा मदनी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप सबको खुश आमदीद, वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा। अब बढ़ेंगे सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट का नाम है कहानी। ईद के रंग, ईद के रंग के संग। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। और कहानी का तरीक़ेकार ये होगा कि हमारे साथ जो 3 शख्सियात हैं ये आपको एक कहानी सुनाएंगे, लेकिन मिलकर सुनाएंगे। मिलकर बात हो तो उस बात की बात कुछ और होती है जी। कहानी का पहला हिस्सा सुनाएंगे हमारे अयाज भाई। नाजरीन, आज हम आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जबरदस्त। जिसके 3 पहलू हैं और इंशाल्लाह तीनों मुबल्लिगीन उसका कुछ कुछ हिस्सा इंशाल्लाह बयान करेंगे। जबरदस्त। कहानी कुछ इस तरह है कि 2 बूढ़ी औरतें थीं जो आपस में पड़ोसन थीं, ठीक है। यानी नेबर्स थी एक दूसरे की। उनमें एक जो है वो ज़बान अखलाक के एतबार से बहुत अच्छी थी, जबरदस्त। जबकि जो दूसरी थी उसका ज़बान अखलाक दुरुस्त नहीं था। वो बुढ़िया कि जिसकी ज़बान और अखलाक अच्छी थी वो इत्तेफाक से एक दिन जंगल में किसी काम से चली गई। 3 दोस्त, जिसको आप कहिए कि मौसम सरमा, मौसम गर्मा और बरसात, इनकी आपस में इत्तेफाक से नोक झोंक हो गई। मौसम सरमा कहने लगा मैं बड़ा अच्छा हूँ, आहा। मौसम गर्मा कहने लगा मैं बड़ा अच्छा हूँ, जबरदस्त। बरसात कहने लगी मैं बड़ी आला हूँ। तो अब इन तीनों के आपस में जब नोक झोंक हुई तो कोई फैसला नहीं हो पा रहा था कौन अच्छा है दादा? कौन ज्यादा अच्छा है। तो इन्होंने सोचा कि किसी इंसान के पास चलते हैं, उससे फैसला करवाते हैं। सही है। चुनाचे वो फैसला कराने की गर्ज से जंगल की जानिब जब चले तो वही बुढ़िया जिसकी जबान और अखलाक अच्छी थी वो उस जंगल में मौजूद थी। तो इन्होंने कहा चलो इसके पास चलते हैं और इससे चलकर फैसला करवाते हैं। जबरदस्त। चुनाचे वो तीनों जो थे मौसम उसके पास पहुंचे। सही। अब सबसे पहले मौसम सरमा ने उस बुढ़िया से कहा, बुढ़िया जरा बताइए मौसम सरमा कैसा होता है। बुढ़िया ने कहा मौसम सरमा की तो क्या ही बात है, जब मौसम सरमा आता है तो यूं समझिए कि बाहर आ जाती है, पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछ जाती है आहा। और यूं समझिए कि घरों में अंगीठियां सुलगने लगती हैं, तरह तरह के मेवा जात का इस्तेमाल किया जाता है। जबरदस्त। यूं समझिए कि अखरोट, बादाम और मूंगफलियों का घर में आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जबरदस्त। जबरदस्त। तो मौसम सरमा की तो क्या ही बात है। जब मौसम सरमा ने ये सुना, ये सारी बातें सुनी, वो खुशी से झूम उठा और उसने उस बुढ़िया को 1000 अशरफी इनाम के तौर पर अता फरमाई। जबरदस्त। वाह, कमाल हो गया। आपको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जिस अंदाज से आपने सुना है। इसके बाद गर्मी का मौसम जो है वो उस बुढ़िया के पास आया और उसने सवाल किया, ए बुढ़िया गर्मी का मौसम कैसा होता है। सही है। अब आगे सुनाएंगे हमारे ओवैस भाई। फिर क्या हुआ ओवैस भाई? बुढ़िया कहने लगी कि बेटा गर्मी की भी क्या बात है। सही है। गर्मी का मौसम जब आता है तो पंखे लोग झलने लगते हैं, ठंडे मशरूबात पीने लग जाते हैं, सही। बर्फ की कुल्फियां खाने लग जाते हैं और एक माहौल बना हुआ था उस वक्त भी। क्या बात है। तो गर्मी भी उससे जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुई। उसने भी 1000 अशरफियां गिफ्ट के तौर पर बुढ़िया को दे दी। अब बुढ़िया के पास हो गए 2000 अशरफियां। जबरदस्त। अब मौसम बरसात ने कहा कि मौसम बरसात कैसा है, तो उस पर बुढ़िया ने कहा कि मौसम बरसात ना हो तो लोग जिएंगे कैसे। मौसम बरसात में अल्लाह की रहमत बरसती है, जमीन की प्यास जो है वो बुझती है, दरख्त और इमारतों का गुस्ल हो जाता है, नदियां नाले भर जाते हैं जब पानी बरसता है। तो वो भी खुश हो गया। उसने भी 1000 अशरफियां इसको दे दी। औरत के पास हो गई अब 3000 अशरफियां। ये लेकर जब घर पहुंची है तो घर में खुशी का माहौल बन गया कि 3000 अशरफियां लेकर आई है। तो घर में चहल पहल जब शुरू हुई तो बराबर में जो पड़ोसन रहती थी वो आई और उसने पूछा कि ये पैसा कहाँ से आया है, ये अशरफियां कहाँ से आई हैं। तो उसने कहा कि मैं बाहर गई थी तो इस तरह का हुआ है और 3 मौसम मेरे पास आए और तीनों ने मुझसे पूछा तो मैंने उसके हवाले से बताया, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे 1000 अशरफियां दी। तो यूं मेरे पास 3000 अशरफियां आ गई हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, ये पूरी कहानी है समझाने के लिए, ठीक है, एक ये फर्जी कहानी है। अब ये तीनों मौसम आगे की जानिब बढ़े तो किसकी तरफ गए, अब ये बताएंगे हमारे आरिफ भाई। फिर फैसला हुआ कि किसी और बुढ़िया के पास जाते हैं जो पड़ोसी थी, बदज़बान थी, उसके पास जाते हैं और इससे फैसला करवाते हैं। सही है। तो उसके पास गए तो उनसे पूछा गया कि मौसम सरमा
कैसा होता है, सर्दी का मौसम, सर्दी का मौसम सही कैसा है। होता है। तो बुढ़िया झट से बोली, अब ये अच्छा नहीं सोचती थी तो अच्छा जबान से झट से बोली, हम्म। बुढ़िया झट से बोली, सर्दी आती है तो सख्त परेशानी करती है, किसी को फालिज होता है, किसी को लकवा हो जाता है, नजला जुकाम आम हो जाता है, दांत कड़ कड़ बचते हैं, वजू करना दुश्वार होता है, लिहाफ जरा खुलता है तो सर्दी अंदर दाखिल हो जाती है और बिछोने बर्फ बन जाते हैं जैसे। हद ये है कि ये आग की गर्मी भी मदम पड़ जाती है, बस सर्दी अच्छी नहीं होती। सर्दी अच्छी नहीं होती। मौसम सरमा गुस्से में बुढ़िया को लकवे का तोहफा देकर चली जाती है। अब उधर इनाम दिया था, इनाम 1000 अशरफिया दी, यहाँ लकवे का तोहफा उस बुढ़िया को देकर, बीमारी एक दे के चला। बीमारी देकर चली जाती है। फिर गर्मी आती है, कहती है बुढ़िया ये बताओ गर्मी का मौसम कैसा होता है। ठीक, बुढ़िया जल बुन कर कहती है गर्मी का क्या कहना, आते ही पसीना बहता है, कपड़ों से बू आने लगती है, सुबह को तब्दील करते हैं, शाम को मेले हो जाते हैं, सुबह ही से लू चलने लगती है और अक्सर शोर मचता है कि फला को लू लग गई, फला को लू लग गई। यानी गर्मी कोई भी एक अच्छी बात नहीं आ रही, अच्छी बात नहीं आ रही, किसी को हैजा हो गया, किसी को उसके जहन में अच्छी आ ही नहीं रही है, खराब बातें ही आ रही हैं। खराब बातें आ रही हैं, कोई जुलूस गया है, पानी पी पी के थक जाता है, मगर गर्मी कहीं नहीं जाती। गर्मी नाराज होकर जाते हुए ऐसी फूंक मारती है कि बुढ़िया को लू लग जाती है। वो लकवा दे के चले गए। लू और लकवा इसको दोनों को मिल गया। अब बरसात का मौसम आता है। बुढ़िया अम्मा ये बताना बारिश कैसी होती है, सही, बारिश का मौसम कैसा होता है। बुढ़िया कहती है बरसात से खुदा बचाए, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और कलेजा दहल जाता है, बारिश का शोर सुकून गारक कर देता है, पाँव बाहर रखो तो कपड़े समेत भीग जाते हैं, हर तरफ कीचड़ कीचड़ हो जाता है, रात में मच्छर सताते हैं, मेंढकों का शोर सोने नहीं देता, यूं न रात को सुकून मिलता है न दिन को। ऐसा होता है मौसम में बरसात। ये सुनते ही बरसात की निगाह बिजली बनकर बुढ़िया के पांव पर गिरती है और बुढ़िया लंगड़ी हो जाती है, खत्म शुद्ध। तो ये थी एक कहानी जो कि फर्जी हिकायत थी। अब अगर जहन में होंगी अच्छी बातें तो जबान से अच्छी बातें निकलेंगी, और यही है कि अच्छों के साथ बैठेंगे तो अच्छा आपके अंदर रिकॉर्ड होता चलाएगा, और जबान से जब कहने का वक्त आएगा, बात करने का वक्त आएगा तो अच्छी बात ही जबान से निकलेगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी बात कहना खामोशी से बेहतर है और खामोश रहना बुरी बात कहने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। एक जबान से अच्छी बातें निकालनी चाहिए। मुझे अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया की एक बात याद आ गई। अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि मैं जो है वो शायद दावत इस्लामी स्टार्ट हुई थी या नहीं हुई थी, तो मैं बीमार पड़ गया। तो ये है कि एक दोस्त थे मुझे देखने के लिए आए, तो उनके साथ भी एक उनके दोस्त आ गए। तो ये है कि जब वो आए तो अमीर से फरमाने कि मैं बीमार तो था, लेकिन जैसी वो मेरी इयादत कर रहे थे तो मैं बीमारी के फजाइल बता रहा था, और जो उनके जो दोस्त थे वो बातों से बड़ा मुतासिर हो रहे थे। पता नहीं चल रहा था, जब कोई मुतासिर हो रहा होता है तो पता नहीं चलता। तो कहते हैं अमीर हुसैन फरमाते मैं शुक्र के फजाइल बताने लगा, वो कहे आए मुझे देखने थे, लेकिन बोले यार ये बातें कैसी कर रहे हैं। अमीर फरमाते हैं उस तरह का शोरा नहीं था, एक शोहरत नहीं थी, लेकिन अमीर सुन्नत की आदत जैसे पहले थी आज भी वही आदत है। सुभान। अब वो जो साहब थे ये अब जैसे उठकर गए अमीर सुन्नत की बातों से ऐसे मुतासिर हुए, दोस्त तो मुतासिर थे, वो जो दोस्त का दोस्त था बोला यार ये साहब कैसे हैं यार। बोला क्या नाम है इनका। बोला इलियास कादरी नाम है इनका। वाह वाह। बोला यार ये जो दूसरे जो साहब थे ये माली तौर पे बड़े मुस्तहिकम थे, पार्टी थे, तो ना यार मेरा दिल चाह रहा है मैं इनको हज पे भेज दूं। तो ये गालिब अमीर सुन्नत की जिंदगी का पहला हज था। वाह वाह। अमीर सुन्नत को कुछ उन्होंने पैसे वगैरह दिए कि अब वहां जाके खर्च कीजिएगा, और ये पूरा इंतजाम वगैरह किया, और फिर ये अमीर सुन्नत हज करके आए। तो अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि जो मुझे पैसे दिए थे तो कुछ पैसे बच गए। तो बोले जब पैसे बचे तो मैंने सारा हिसाब किताब दिया उनका, मैं ये पैसे बच गए। तो बोले इस पर भी वो मुतासिर हुए, बोले यार जो पैसे दिए थे बच गए वो लेकर आ गए। तो उन्होंने कहा यार इसमें पैसे और मिलाइए, एक और मरतबा मदीना देख कर आए। अल्लाह। तो मदीने की एक तरकीब हो गई। वाह वाह। याद रखें
ایک اچھا ذہن ہوگا تو زبان سے اچھی باتیں نکلیں گی. ایک کہ بیمار تو ہوتا ہے لیکن اگر بیمار کے ذہن میں بھی اچھی اچھی باتیں ہیں تو میری سنت یہ شاہ فرماتے ہیں اگر میں ایسی باتیں کرتا کہ بھائی درد ہو رہا ہے, یہ تکلیف ہے, یہ پریشانی ہے, تو شاید اس قسم کی ترکیب نہیں بنتی اور نیت بھی نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ جیسا بندہ ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ہیں کیا, آپ ہیں کیا, پتہ چل جاتا ہے. ایک ہوتا ہے بناوٹی انداز, یہ چند دنوں تک ہوتا ہے, کچھ دیر کا ہوتا ہے, اور جو اصل انداز ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے. ایک شخص تھا تو کہنے لگا میری مادری زبان کیا ہے, اگر کسی نے بتا دیا تو اس کو انعام ملے گا. اس نے ایک بہت بڑے انعام کا اعلان کیا. تو بولا ٹھیک ہے. تو ایک پنجابی آتا ہے, بات کرتا ہے, بولا بھائی پنجابی ہے, تو بولا نہیں پنجابی نہیں. بولا اچھا یار لگ تو پنجابی سے بات کر رہے. تو اس کو مہارت تھی کہ جو جس زبان میں بات کرے گا میں اس زبان میں بات کروں گا, اور سیم وہی. پھر ایک انگریز آتا ہے, بات کرتا ہے, بولا نہیں یار یہ انگریز ہے. بولا پھر سندھی میں بات کرتا ہے, مختلف زبانوں میں بات کرتا رہتا ہے, تو کوئی پکڑ نہیں پا رہا ہوتا کہ یہ اس کی زبان ہے کون سی. تو ایک شخص کہتا ہے میں ٹرائی کرتا ہوں. تو وہ چائے کے کپ لیتا ہے, ایک ٹرے ہوتی ہے اس کے اندر کپ رکھتا ہے, چائے ہوتی ہے, چائے گرما گرم, یہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے, یہ سیڑھیوں سے نیچے رہا ہوتا ہے, یہ چائے کا کپ لے کر اوپر جا رہا ہوتا ہے, اور جان بوجھ کے اس پہ گر جاتا ہے. اب جیسی چائے وغیرہ اس کے جسم پر آتی ہے تو اب یہ بات کرتا ہے, یہ کیا کر دیا, یوں کر دیا. بولے سر معذرت کے ساتھ یہ ہے آپ کی زبان. صحیح کہا. تو یاد رکھیں جب انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا تو اس کی زبان سے پھر الٹی الٹی باتیں نکلتی ہیں. تو جو بھی ساتھ آ رہا ہے اچھا بولیں. اگر اچھے کی صحبت میں بیٹھے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اچھا آئے گا. برے کی صحبت بیٹھیں گے تو ذہن میں برے خیالات آئیں گے, بری باتیں آئیں گی. تو یہ ہمارا سیگمنٹ کہانی. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دوستوں کا امتحان. عید کے رنگ عید کے رنگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی اس میں ہوگا آپ کے چاہیے ہمیں 3 دوست, ٹھیک ہے, آپ ان کو مائک دیں گے, آپ جو تینوں اسلام بھائی ہیں, اور ان سے ہوگا ایک سوال. سوال آسان بھی ہو سکتا ہے. آسان کیا ہے مشکل کیا ہے. اگر کسی سے بات چیت کی جائے نا کون سا سوال کریں, بولے آسان سوال کیجیے گا. تو آسان کیا ہوتا ہے, مشکل کیا ہوتا ہے. اگر جواب آتا ہے تو آسان ہو گیا, صحیح. اور مشکل سوال تھا جواب نہیں آ رہا مشکل ہو گیا. تو وہ تو ہے ہی مشکل. لیکن آسان تھا جواب نہیں آ رہا تو مشکل ہو جائے گا. تو اب دیکھیں آسان سوالات ہیں, اگر آ گئے تو آسان ہے, نہیں آئے تو مشکل ہے. عارف بھائی کی طرف آئیں گے اور سوال کا جواب درست ہوگا دیے جائیں گے 2 نمبر. اگر جواب میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو ہم آپ کو 3 اشارے بھی دے دیں گے. اشارہ لینے کے بعد جواب دیا تو پھر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, نمبر بھی نوٹ کرتے رہیے گا. پہلے کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ اچھا جی دیکھ لیں عارف بھائی. جی جی. ایک فیضان بھائی. سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں. جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آپ نے حاصل کر لیے 2 نمبر. ماشاءاللہ. جی سائل رضا. سائل رضا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ آسان سوال. 12 ربیع الاول. دن آپ نے کہا 12 ربیع الاول یہ مہینہ ہے, اور تاریخ بتائی, دن نہیں بتایا. پیر شریف. جواب درست مان لیا جاتا ہے. جی اویس بھائی کس کا انتخاب کریں گے؟ عمران بھائی. عمران بھائی. قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114. 114 سورتیں ہیں. جواب درست ہو چکا ہے. آسان سوال ہے. عارف بھائی کس کا انتخاب کریں گے؟ عبدالسمی. عبدالسمی مائک دیجیے. 1 سال میں کتنی مرتبہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے؟ 2 مرتبہ. پھر سوچ لیں. جی سوچ لو بھائی. جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آپ کی طرف کس کا انتخاب ہو رہا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں ہے؟ 3 اشارے ہیں, وہ بھی لے سکتے ہیں, لیکن پھر نمبر 1 دیا جائے گا. اشارہ دیا جائے. دیا جاتا ہے آپ کو اشارہ. جنت البقیع, جنت المعلا, یا طائف کا قبرستان؟ جنت البقیع. دے دیں سبحان اللہ. شاباشی دے دیں ماشاء اللہ. بھائی, برابر والے بھی تو دیا کریں. واہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے, زبردست زبردست. کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ انس بھائی انشاءاللہ. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ اشارے دوں. غار ہرا, غار سور, جبل احد؟ غار ہرا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جواب درست ہو چکا ہے. جی عارف بھائی تیسرا سوال, اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی ٹیم سے. حماد میاں. حماد میاں چلیں جی. حماد بھائی, اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو, زمین کو, یا آسمان کو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو. جواب درست ہو چکا ہے. تمام دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن. سبحان اللہ. جمعہ کا دن. جواب درست ہو گیا ہے. زبردست، ماشاءاللہ. آپ کی جانب ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ آسان ہے. قریش. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 3 سوالات ہوئے. اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب. جی عارف بھائی کتنے نمبر حاصل کیے ہیں؟ 5 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہماری ٹیم نے بھی حاصل کیے ہیں 5 نمبر. ماشاءاللہ. جی اویس بھائی. ہماری ٹیم نے بھی ماشاءاللہ 5 نمبر حاصل کیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اویس بھائی مدنی خبروں والا انداز ہے آپ کا. ماشاء اللہ زبردست زبردست. اب بڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک لفظ ایک جملہ. عید کے رنگ عید کے رنگ. ایک لفظ آپ کو دیا جائے گا اور آپ 5 لوگوں کو، ٹھیک ہے، آپ کے تمام 5 دوستوں کو جو ہے ایک لفظ دیا جائے گا. فوراً جملہ بولنا اور وقت جواب دینے کا وقت ہوگا آپ کے پاس 1 سیکنڈ کا. 1 سیکنڈ میں آپ نے جملہ بولنا ہے. یعنی یہاں لفظ آیا یہاں جملہ آئے. مثال کے طور پر ایاز بھائی میں آپ کو لفظ دینے لگا ہوں. شروعات ہم آپ تینوں سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہی مثال ہے. واہ واہ. بزرگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. بہت اچھا جملہ دیا، بہت اچھا جملہ دیا ماشاءاللہ. اسی قسم کا جملہ، ٹھیک ہے. ویس بھائی آپ کی جانب. عزت. عزت دو اور عزت لو. سبحان اللہ. اللہ. عارف بھائی آپ کی جانب. محنت. محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ والا انداز چاہیے، ٹھیک ہے؟ زبردست، بہت اچھا ماشاءاللہ. یہ انداز ہوگا اور ایک جملے پر یعنی فوراً جملہ آنا چاہیے. آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ ماشاءاللہ. آپ کی طرف سے. چلے عبد السمی بھائی. سانس. بکرا. بکرا ایک ہی کی طرف سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فوراً جملہ دینا ہے. مسجد. مسجد اللہ پاک کا گھر ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. قربانی. قربانی سنت ابراہیمی ہے. چلیں بھی کون ہے دوسرے بھائی؟ جی فاخر شاہ. فاخر شاہد. رزق. نیا لباس. ہمیں عید پہ نئے کپڑے پہننے چاہیے. ماشاءاللہ. پانی. پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. زبردست. صحت. صحت. ٹائم ہو گیا. تربیت. تربیت جی کہاں ہے؟ عمر فاروق. عمر فاروق. کھال. دیر ہو گئی، آپ نے بھی دیر کر دی. آپ کی طرف سے. خوشیاں. ہمیں عید پہ خوشیاں بانٹنی چاہیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. فیضان بھائی. فیضان بھائی آپ کے لیے لفظ آ رہا ہے سلام. سلام کرنا سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دوسرے کا ہے حسن رضا. حسن رضا. طاقت. چلیں بھائی آگے بڑھ. آپ بتائیے طاقت پہ. طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے غصہ نہ کرے. یہ مفتش ہیں، یہ بنا رہے ہوتے ہیں مدنی. ماشاءاللہ. آپ کی طرف سے کون ہے؟ آخری ہیں جی. صفائی. صفائی نصف ایمان ہے. سبحان اللہ. پاک میں صفائی واہ واہ واہ. اور قربانی ہو گئی، ٹھیک ہے. بعض نے قربانی لاکھوں روپے کے جانور جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے. اب صفائی بھی کیجئے. یہ صفائی سینکڑوں روپے کی ہوگی. اب یہ کہ گلیاں ہیں یا جہاں آپ رہتے ہیں اس کے اطراف کو صاف ستھرا ماحول رکھیے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی صفائی ستھرائی رکھنا بھی اچھی بات ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے. ماشاءاللہ. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا اختتام. اب بڑھیں گے ججز کی جانب. ججز بھی آپ ہیں، نگران بھی آپ ہیں، دوست بھی آپ ہیں. سبحان اللہ. عارف بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ 3 نمبر. ماشاءاللہ. آپ کی طرف 3 نمبر. الحمدللہ ہم نے 4 نمبر حاصل کیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک اشارہ. عید کے رنگ عید کے رنگ. طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں پرچیاں ہیں، قلم ہے اور آپ نے ایک نام لکھنا ہے. جگہ کا بھی نام ہو سکتا ہے، کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ نے تحریر کرنا ہے. لیکن اشارہ ایک دیا جائے گا اور آپ نے وہی لکھنا ہے جو اسکرین پر نام آئے گا. اگر وہی نام لکھا تو آپ کو جو ہے 3 نمبر دیے جائیں. جیسے کہ میں آپ کو ایک لفظ دینے لگا ہوں. حرف الف کو فوکس کیجیے. حرف الف اپنے ذہن میں لے کر آئیے اور ازواج مطہرات 11 ازواج مطہرات
ان کے نام آپ ذہن میں لے کر آئیے اور ایک ایسی ازواج کا نام لکھیں جن کے نام میں حرف الف آتا ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. شروع میں الف آتا ہو یا درمیان میں الف آتا ہو یا کسی بھی جگہ پر الف آتا ہو. ٹھیک ہے, کسی بھی ایک ازواج کا نام. ٹھیک, صحیح, لکھیے. لکھ دیا. جو نام لکھیں آپ نے بتانا. جی عارف بھائی. حضرت عائشہ صدیقہ. زبردست. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. ام حبیبہ. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. دیکھتے ہیں جی کیا نام آ رہا ہے. جی نام مبارک آیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ عارف بھائی کو 3 نمبر دیے گئے سبحان اللہ. اور اویس بھائی کی ٹیم کو بھی 3 نمبر دیے گئے. سبحان اللہ. اللہ. جی حرف واو. واو قرآن کریم میں صورتیں ہیں, چند صورتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے نام پر ہیں. آپ کسی بھی ایک صورت کا یعنی نام مبارک ہو گیا, نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھیں جن کے نام پر صورت ہیں, ان کے نام میں حرف واو آتا. مشورہ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی ٹیم سے. جی عارف بھائی آپ کی جانب آئیں گے. سورہ یوسف. سورہ یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام کا نام. ٹھیک ہے جی. یوسف, سورہ یوسف. سورہ یوسف. آپ نے کیا بتایا؟ سورہ یوسف. جی آپ کیا کہیں گے؟ سورہ نوح. سورہ نوح. آئیے اب دیکھتے ہیں. سورہ یوسف جواب درست ہو چکا ہے. سورہ یوسف. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. عارف بھائی نے 3 نمبر حاصل کیے اور ایاز بھائی نے 3 نمبر حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور حرف کی جانب بڑھیں گے. جی. حرف نون. اور اب آپ نے جانا ہے زیارتوں کی طرف. مسجد نبی بہت آسان. مسجد نبی کی ایک ایسی زیارت کا نام لکھیں جس میں نون آتا ہو. مسجد نبی کی ماشاءاللہ آپ تینوں جو ہے وہ حاضری ہوئی ہے آپ لوگوں کی. حاجی عارف, حاجی ایاز مشورہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ میں تھوڑا سا ایک ہی اشارہ دینا تھا لیکن ایک چھوٹے سے حصے میں, بظاہر چھوٹے سے حصے میں یہ تینوں اور بھی بہت ساری زیارتیں ہیں. جی ایاز بھائی تحریر ہوا. مسجد نبوی جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مشورہ جاری ہے. جی ریاض الجنہ. کیا لکھا ہے وہ دیکھو. ریاض الجنہ. ریاض الجنہ. ریاض الجنہ ہی لکھا ہے. اچھا ویسے یوں ہے روزت الجنہ, ہمیں جو فرماتے ہیں اس کو بولا جائے روزت الجنہ. اب دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا آ رہا ہے. روزت الجنہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عارف بھائی, ایاز بھائی اور اویس بھائی آپ تینوں کو دیے جا رہے ہیں 3 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھیں گے اس سیگمنٹ کے اختتام پر کتنے نمبر حاصل کیے. جی 9 نمبر عارف بھائی. اللہ. 6 نمبر. ماشاء اللہ. 6 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام ہو رہا ہے اور آخری سیگمنٹ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے یاد رکھیں. جی ہاں یاد رکھیں. یاد رکھنا ہے. کیا یاد رکھنا ہے؟ اچھا یہ طریقہ کار یہ ہوگا, اس میں ہے تکرار, لیکن تکرار ایسے ہوگی کہ آپ نے پچھلی بات بھی یاد رکھنی ہے اور اگلی بات ایڈ کرنی ہے. پھر جو دوسرے جو بتائیں گے وہ جو ان دونوں نے باتیں بتا دی ان 2 کو دہرانا ہے, پھر نیا نام ایڈ کرنا ہے. آج جو تکرار ہوگی اور جو یادداشت ہوگی وہ یہ ہے مقابلہ کہ آپ نے مکے مدینے کی کسی بھی مقدس چیز زیارت کا ایک نام لینا ہے. ٹھیک ہے جی. سبحان مزار اللہ. کا بھی نام آپ لے سکتے ہیں, مکے مدینے میں موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہم عارف بھائی کی جانب بڑھیں گے. جی عارف بھائی کسی بھی ایک زیارت کا نام, مقدس چیز کا نام. غلاف کعبہ. غلاف کعبہ. زبردست. غلاف کعبہ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم. زبردست زبردست. غلاف کعبہ, مقام ابراہیم, مسجد غمامہ. سبحان اللہ. غلاف کعبہ, مقام ابراہیم, مسجد گمامہ, حجر اسود. سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. 4 ہو چکی ہیں, 5ویں کا نام آپ نے ایڈ کرنا ہے. یہ 4 سنانا. جی غلاف کعبہ, زبردست مقام ابراہیم, زبردست مسجد غمامہ, زبردست حجر اسود زبردست. اور حتیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غلاف کعبہ, مقام ابراہیم, مسجد غمامہ, حتیم, غار ہیرا. نہیں. غمامہ کے بعد مسجد غمامہ, حجر اسود, حتیم, غار ہیرا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. 6 نام ہو چکے ہیں. جی سر. اللہ. اشعار تو آپ کو بہت یاد ہیں.
اب یہ نام دیکھیں کیسے یاد ہوتے ہیں آپ کو. غلاف کعبہ, صحیح ہے, مقام ابراہیم, صحیح ہے, مسجد گمامہ, زبردست, حجر اسود, زبردست, حتیم. حتیم, حتیم اب مجھے بولنا ہے. نہیں, نہیں. حتیم کے بعد تھا 5 4 3 2 1. ماشاء اللہ, مبارک ہو, سبحان اللہ. آپ نے تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے. اور عارف بھائی کو نمبر دیے جا رہے ہیں 3 نمبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. غلاف کعبہ, مقام ابراہیم, مسجد غمامہ, حجر اسود, حتیم, غار ہرا, غار ثور. آسان دیا آپ نے, اچھا دیا. غار ثور, زبردست. غلاف کعبہ, مقام ابراہیم, مسجد غمامہ, حجر اسود, ٹھیک, حتیم, غار ہیرا, غار ثور, زبردست. آب زمزم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اچھی ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. غلاف کعبہ, مقام ابراہیم, مسجد غمامہ, حجر اسود, حتیم, غار ہرا, غار ثور, آب زمزم, صفا. زبردست, زبردست. غلاف کعبہ, صحیح ہے, مقام ابراہیم, مسجد غمامہ, حجر اسود, ٹھیک, حتیم, غار ہیرا, غار ثور, آب زمزم, صفا, مینا. سبحان اللہ, سبحان ماشاء اللہ. اللہ. غلاف کعبہ, مقام ابراہیم, مسجد غمامہ, حجر اسود, حتیم, غار ہرا, غار ثور, آب زمزم, صفا, مینا, مروہ. زبردست, زبردست. غلاف کعبہ, مقام ابراہیم, مسجد غمامہ, حجر اسود, حتیم, غار ہیرا, صحیح, غار ثور, آب زمزم, صفا, مینا, مروہ, میدان عرفات. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب جیسے جیسے ناظرین آگے بڑھتا رہے گا یہ مشکل ہوتا رہے گا. واہ. ٹھیک ہے جی, 12 نام ہو گئے, جی. 13واں ایڈ کرنا ہے. غلاف کعبہ, مقام ابراہیم, مسجد غمامہ, حجر اسود, حتیم, غار ہرا, غار ثور, زبردست. آب زمزم, صفا, مینا, مروہ اور میدان عرفات, مزدلفہ. حج کی یاد ہیں. سبحان اللہ. غلاف کعبہ, مقام ابراہیم, مسجد غمامہ, حجر اسود, حتیم, آب زمزم, غار ہیرا, حتیم, حتیم, آب زمزم, حتیم, 5, 4 تین, صفا, حتیم کے بعد 3, حجر اسود, حجر اسود, حتیم. 2, 1. ماشاء اللہ, مبارک ہو, آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی. سبحان اللہ, آپ نے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ, اور ماشاء اللہ اس سیگمنٹ کی پہلی پوزیشن حاصل کیے ہمارے ایاز مدنی بھائی. سبحان اللہ, آپ نے 5 نمبر حاصل کیے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلیں اب دیکھیں گے کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. جی عارف بھائی کتنے نمبر حاصل کیے ہیں؟ 20 نمبر. جی عارف بھائی نے 20 نمبر حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. جی 19 نمبر. 19 نمبر حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. 19 نمبر. 19 نمبر فیصلہ ہو گیا. پہلی پوزیشن حاصل کیے ہمارے پیارے نعت خواں حاجی عارف اتاری. سبحان اللہ. اور دوسری پوزیشن حاصل کیے ہیں ہمارے پیارے بھائی ایاز مدنی اور اویس مدنی اتاری نے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مبارک مبارک مبارک. تو ماشاءاللہ ایک اچھے انداز سے ہمارا یہ پروگرام چلا اور ماشاءاللہ عید منائی دوستوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں کو شاد و آباد رکھے, آمین. برکت عطا فرمائے, خوشی میں بھی غم میں بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عید قربائی ہے, عید قربائی ہے, عید قربائی ہے, عید قربائی ہے, رب کی رحمت لائی ہے, عید قربائی ہے, رب کی رحمت لائی ہے, عید قربائی ہے, رب کی رحمت لائی ہے, عید قربائی 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 ہے. بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ, رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ. عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ.